السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسان کے اس دور کے متعلق معلومات فراہم کریں گے جسے پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس آڈیو میں ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب اور ویکیپیڈیا اور دیگر انٹرنیٹ کی سائٹ سے مدد لی گئی ہے۔ پتھر کا زمانہ کے متعلق ہم کچھ آگاہی تو آپ کو فراہم کر چکے ہیں، اور اس دور کے اندر انسان کے ارتقاء کے متعلق بھی آپ کو معلومات فراہم کی ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ آپ کو چیزیں بیان کی جائیں تاکہ آپ کی دلچسپی اس سے متعلق ہو اور آپ مزید معلومات حاصل کرنے کی دیگر ذرائع سے کوشش کریں۔ پتھر کا زمانہ اس زمانے کو کہتے ہیں جب انسان پتھر کو بطور اوزار استعمال کرتا تھا اور اپنی روزمرہ کے کام ان ہتھیاروں سے استعمال کرتا تھا۔ یوں تو پتھر کے زمانے کے متعلق ہمارے پاس کوئی تحریری معلومات نہیں ہے۔ قدیم زمانے کی بابت معلومات کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، نہ ہی اس عہد کی کوئی تحریری ریکارڈ ہے جس سے معلوم کیا جا سکے کہ قدیم انسان کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ لیکن پھر بھی ماہرین نے اس عہد کے پتھر کے اوزاروں اور ہتھیاروں سے جو غاروں میں دستیاب ہوئے اور ان لوگوں کے قد و قامت اور جسموں کی ساخت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ مٹی اور چٹانیں جو تہہ بتہ ایک دوسرے پر برابر جمتی رہتی ہیں، ماہرین ارضیات ان کی جمنے کی رفتار کو شمار کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی چیز جو زمین اور چٹانوں کے نیچے ہے اس کی عمر کیا ہے۔ جانوروں کے ڈھانچے جو اس عہد کے ملے ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے جانور اس زمانے کے انسانوں کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ پہل انسان بالکل جانوروں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کے جسم پر لمبے لمبے گنجان بال ہوتے تھے۔ چلتے وقت یہ جھک کر چلا کرتے تھے اور نہایت غلیظ اور گندے رہتے تھے۔ ان کے جسم مضبوط اور قد چھوٹے تھے۔ آنکھوں کے اوپر کا حصہ اٹھا ہوتا تھا۔ ان کو خوراک کی تلاش میں جگہ جگہ خاک چھاننا پڑتی تھی۔ جب ایک جگہ خوراک ختم ہو جاتی تو پورا خاندان خوراک کی تلاش میں دوسری جگہ کا رخ کرتا تھا۔ ان کے پاس شروع میں دوسروں سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، بلکہ اشاروں کی زبان میں بات کرتے تھے۔ خونخوار جانوروں سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھے۔ انہیں دیکھ کر یا تو یہ بھاگ جاتے تھے یا درختوں پر چڑھ کر اپنی جان بچاتے تھے۔ ان کی خوراک پھل یا درختوں کے پتے اور ان کا مسکن غار تھا، لیکن آہستہ آہستہ جانوروں سے محفوظ رہنے کے طریقے سوچے گئے اور پتھر کا استعمال کرنے لگے۔ اب انہوں نے ان پتھروں سے جانوروں کا شکار بھی شروع کر دیا، لیکن ابھی وہ پتھروں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر کے زیادہ کارآمد
بنانے سے ناواقف تھے۔ آثار قدیمہ سے دریافت پتھر کے اوزاروں سے معلوم چلتا ہے کہ ماڈرن انسان اور اس سے پہلے کہ ان کے موجد اور دیگر ہم اثر آسٹریلوپیتھیکس نما انسان بھی یہ اوزار استعمال کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان میں سوچنے کی طاقت پیدا ہوئی اور انہوں نے بولنا شروع کیا، آگ کی دریافت کی، اس سے جانور اور سردی کے بچاؤ کا طریقہ سوچا اور کھانا بھی پکانے لگے۔ انسانوں کی اس ابتدائی دور کو جس میں اس نے پتھر کو کارآمد بنا کر بطور اوزار استعمال کیا، پتھر کا ابتدائی زمانہ کہتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ذریعے ہمیں جو معلومات ملی ہیں، اس کی وجہ سے ہم انسان کی تاریخ کو کئی حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس تقسیم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم تاریخ میں ان تبدیلیوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں جو انسانی عمل کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ انسان کی تاریخ کے قدیم زمانے کو ہم شکار اور غذا جمع کرنے والا عہد کہتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ ما قبل تاریخ کے ٹیکنالوجی کے دور کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا دور پتھر کا زمانہ یعنی اسٹون ایج، دوسرا دور برونز ایج اور تیسرا زمانہ آئرن ایج ہے۔ پتھر کے زمانے کا آغاز۔ پتھر کے زمانے اور ہومو جینس کا ارتقاء ساتھ ساتھ ہوا، لیکن ہومو سے پہلے کی نوع نے بھی پتھروں کے اوزار بنانے شروع کر دیے تھے۔ ہومو جینس کا ظہور مشرقی افریقہ میں، خاص طور پہ ایتھوپیا کے قریب ہوا، جس کے ارد گرد گھاس کا میدان تھا۔ گھنے جنگلوں میں پرائمیٹ اور دیگر جینس کا ارتقاء عمل میں آیا۔ یہ جنوبی افریقہ اور شمال کے راستے شمالی افریقہ اور پھر یہاں سے لیونٹ کے راستے ایشیا کے سرسبز میدان تک پہنچے۔ ایتھوپیا سے برآمد ہونے والے پتھروں کے اوزار 34 لاکھ سال پرانے دریافت ہوئے ہیں۔ 2015 میں کینیا سے دریافت ہونے والے پتھر کے اوزار 32 لاکھ سے 35 لاکھ سال پرانے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کینیا تھروپس پیلاٹوپپ نما انسان یہ اوزار استعمال کرتے تھے۔ یہاں سے برآمد ہوئے والے پتھر کے تمام اوزار آتش فشاں کے پتھروں کے ہیں جو کہ مختلف شکلوں میں تراشے گئے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پتھر کا زمانہ۔ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹرن ایشیا کے علاقوں میں 6000 سال پہلے تک پتھر کے زمانے کی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ یورپ اور بقیہ ایشیا میں 4000 سال پہلے تک پتھر کے زمانے کا سماج تھا۔ ساؤتھ امریکہ میں پروٹو انکا کلچر 2000 سال پہلے تک پتھر کے دور میں تھا۔ آسٹریلیا میں پتھر کا دور 17ویں صدی تک رہا جب تک یورپین یہاں نہیں پہنچے تھے۔ پتھر کے اوزار بنانے والے پتھر کے زمانے کے بعد بھی ان علاقوں میں پتھر کے اوزار بناتے رہے۔ یورپ اور امریکہ میں 20ویں صدی تک پتھر کی چکیاں اناج پیسنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی اور اب بھی دنیا کے بہت سے علاقوں میں ان کا استعمال جاری ہے۔ جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان کے تمام صوبوں کے گاؤں دیہاتوں میں چکیوں کا استعمال نظر آتا ہے، اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اب بھی پتھر کے دور کے اوزار استعمال کر رہے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے ادوار۔ اسٹون ایج پتھر کے زمانے سے مراد قبل از تاریخ کا وہ زمانہ ہے جب پتھر کے اوزار استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ زمانہ 34 لاکھ سال پہلے سے شروع ہو کر 6000 سے 2000 قبل مسیح پہ اختتام پذیر ہوا۔ اس زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
اس دور کو کہا جاتا ہے جب بیشتر سامان اور ہتھیار پتھر سے بنائے جاتے تھے۔ قدیم پتھر کا زمانہ جو 20 لاکھ سال سے 80,000 سال تک پھیلا ہوا تھا، درمیانی پتھر کا زمانہ جو 80,000 سال سے 40,000 سال تک کی مدت میں پھیلا ہوا تھا، جدید پتھر کا زمانہ جو 40,000 سال سے شروع ہوتا ہے اور 10,000 سال کی مدت تک پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اس کا آغاز مختلف سالوں میں ہوا۔ افریقہ میں پتھر کا زمانہ 25 لاکھ قبل مسیح میں شروع ہوا۔ ایشیا میں پتھر کا زمانہ 18 لاکھ قبل مسیح میں شروع ہوا اور اختتام جنوب مشرق ایشیا اور مشرقی وسطی میں 6,000 قبل مسیح تک جاری رہا۔ یورپ میں پتھر کا زمانہ 10 لاکھ قبل مسیح میں شروع ہوا۔ باقی ایشیا اور یورپ میں اس کا اختتام 4,000 قبل مسیح تک رہا۔ امریکہ میں اس زمانے کا آغاز اس وقت ہوا جب انسان نے اس دھرتی پر قدم رکھا اور 2,500 قبل مسیح میں اس کا اختتام ہوا۔ پتھر کے زمانے میں انسان کی نقل مکانی۔ 10 لاکھ سال پہلے انسان شمالی افریقہ میں تھے۔ تقریباً 7 لاکھ یا اس سے پہلے وہ جاوا میں تھے۔ تقریباً 4 لاکھ سال پہلے وہ پھیلنا شروع ہوئے اور شمال کی طرف پھیل گئے، مشرق میں چین اور مغرب میں یورپ تک پھیل گئے۔ اس حیرت انگیز اور وسیع نقل مکانی نے انسان کو بہت پھیلی ہوئی مخلوق بنا دیا، حالانکہ اس وقت اس کی تعداد بہت کم تھی۔ انسان نے نقل مکانی 2 مرتبہ کی۔ 10,000 قبل مسیح میں ایشیا میں آبادی اندازاً 10 لاکھ تھی۔ انسان کی ابتدائی نقل مکانی کے متعلق ہم نے 3 آڈیو بنائی ہیں جس میں تفصیل کے ساتھ انسان کی ابتدائی نقل مکانی کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہے کہ انسان نے کن کن راستوں سے کن کن براعظموں میں نقل مکانی کی۔